من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں سب لوگ؟ جی آقا جی ظرفشہ میم، ہنا میم، فاطمہ زہرا، نہال آغا، نکھت، آپ لوگ ٹھیک ہے؟ روحی میم، ثانیہ زہرا، مونیس؟ جی آقا آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی آداب اسلامی کی دوسری جلد میں، علم اور عالم کی فضیلت کے بارے میں۔ جی علم اور عالم کی فضیلت کے بارے میں جب یہ گفتگو چل رہی ہے، بات یہ پہنچی تھی یہاں پر کہ ان مثل العلماء فی الارض، رسول اکرم کی حدیث ہے۔ جی ہم نے پڑھا قرآن میں علماء کے بارے میں، علم کے بارے میں۔ اب یہ رسول اکرم کی احادیث میں رسول نے کیا فرمایا؟ علماء کی مثال زمین میں ایسی ہی ہے جیسے آسمان میں ستاروں کی۔ جی کیا ہے، کیا مثال ہے؟ ستاروں سے کیا کام آتے ہیں ستارے؟ یہتدی بہا فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں ان سے ہدایت یعنی پاتے ہیں لوگ۔ فَإِذَا انْتَمَسَتْ، اگر وہ ڈوب جائیں، أَوْشَكَ أَن تَضِلَّ الْهُدَاة، تو گمراہی کے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں، لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ علماء ہی ہیں جو بچائے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کی طرف یہ وحی فرمائی۔ کیا وحی فرمائی جناب پروردگار نے؟ یا ابراہیم انی علیم واحب کل علیم، میں صاحب علم ہوں۔ جی خدا کیا کہتا ہے جناب ابراہیم سے؟ میں صاحب علم ہوں، علم اور ہر صاحب علم سے محبت کرتا ہوں، ہر صاحب علم سے محبت کرتا ہوں، ہر عالم کو، یعنی خدا عالم ہے۔ اور جی پھر یہ کہہ رہے ہیں موت قبیلۃ ایسر من موت العالم، ایک پورا دیکھیے قبیلہ کتنے، کوئی ایک دو لوگ کا قبیلہ تھوڑی ہوتا ہے، قبیلہ پورا ایک خاندان ہوتا ہے۔ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ایک پورے قبیلے کی موت عالم کی موت سے آسان ہے، یعنی ایک پورے قبیلے کی موت کا غم ایک عالم کی موت سے زیادہ آسان ہے، یعنی عالم کی موت زیادہ غمناک ہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ موت العالم موت العالم، عالم کی موت گویا پورے جہان کی موت ہوتی ہے۔ ایک حدیث یہاں پر من تفقہ فی دین اللہ، من تفقہ فی دین اللہ، یعنی جو کوئی تفقہ کرے اللہ کے دین میں، غور و فکر سے کی کوشش، جی جو دین کی راہ میں غور و فکر کی کوشش کرے، غور و فکر کرنے کی کوشش کرے گا، تو کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، تو خداوند عالم اس کے ہر غم کو، ہم و غم کے لیے کافی ہے، ہر غم میں خدا اس کا ساتھی ہے، اور وہ یہ نہ سوچے کہ رزق کہاں سے آئے گا، رزقہ من حیث لا یحتسب، اور جس جگہ سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور جس جگہ کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا، خدا اسے وہاں سے رزق فراہم کرے گا، خدا اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لہٰذا اس لیے کہا گیا ہے کہ جب کوئی علم حاصل کرنے نکلتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ساری ذمہ داری اللہ کے اوپر ہوتی ہے۔ یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، دیکھیے شفاعت جو ہے وہ ہر قیامت کے دن ہر ایک کو شفاعت کی ضرورت پڑنی ہے، ہر انسان کو۔ تین لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ شفاعت یعنی جی ہاں یعنی سورس لگانا سمجھ لیجیے ایک طرح سے، جی کہ بھائی 60% پہ 60% جس کے ہیں بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن اس کا ہوگا،
ایک ہے کہ جن کے 60% تو نہیں ہے 55% ہے مثلا، سورس لگا کے پاورفل آدمی، بھائی دیکھو اپنے ہی آدمی ہے جس کی وہاں تعلقات اچھے ہیں تو وہ کرا دیتا ہے. تو قیامت کے دن کوئی انسان جیسے ہم جیسے گنہگار لوگ جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں اتنی نہیں ہوں گی جتنی جنت میں پہنچا سکے، مثلا تھوڑی سی سورس کی ضرورت پڑے گی، تو کون شفاعت کرے گا؟ معصومین کریں گے نا شفاعت، اہل بیت کریں گے شفاعت، معصوم انبیاء کریں گے شفاعت جی. لہذا 3 لوگوں کو شفاعت کریں گے، 3 لوگ، انبیاء، پھر اس کے بعد علماء، پھر شہداء. دیکھیے انبیاء، پھر علماء، پھر شہداء، یہ 3 لوگ ہیں جو قیامت میں شفاعت کریں گے. دیکھ سمجھ رہے ہیں آپ شفاعت کا مرتبہ کتنا بڑا ہے؟ شفاعت کا مرتبہ کتنا بڑا ہے؟ نارمل سی سادی سی مثال لے لیجئے، جب ایک یونیورسٹی میں مثال کے طور پر 60% اگر آپ کے نمبر ہیں یا جی تبھی آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے 55% نمبر ہے مثال کے طور پر ہائی اسکول یا انٹر میں، تو کیا کوئی آدمی اگر آپ کو اتنے نمبر پہ بھی آپ کو ایڈمیشن دلا دے تو اس کا مطلب اس کی اس یونیورسٹی میں کتنی بات ہوگی؟ جی ایسا ہی ہوتا ہے. اگر کسی کو 55% یا 50% والے کا اگر کوئی ایڈمیشن کرا دے وہاں جی، تو جی آپ بتائیے اس کی کتنی پاور ہوگی، اس یونیورسٹی میں کتنی تعلقات ہوں گے، کتنی جان پہچان ہوگی، کہ جہاں 60% سے 1% کم والے کا ایڈمیشن نہیں لیتے وہ لوگ، آپ کا 50-55% پہ کرا دے وہ، تو اس کی کتنی بات ہوگی. اب خود سوچو قیامت کے دن اگر کوئی شفاعت کر رہا ہے یعنی سورس لگا رہا ہے تو اللہ سے اس کی کتنی بات ہوگی، اللہ سے وہ کتنا، بولیے کتنا قریب ہوگا وہ انسان جو شفاعت کرے گا. وہ انبیاء ہوں گے، علماء ہوں گے اور شہداء. جی روز قیامت 3 طرح کے لوگ شفاعت کریں گے، انبیاء، علماء اور شہداء. افضل الصدقۃ، اب آپ یہ مت کہیے گا ممبروں سے جیسے آج کل کیا چل رہا ہے، بات اس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے پبلک کے سامنے کہ پبلک کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ بھی کر لو، آپ دنیا میں کچھ بھی کر لو، بیٹھے ہیں معصومین وہاں شفاعت کرا دیں گے. وہ شفاعت کا مطلب آپ لوگوں کو غلط سمجھایا جا رہا ہے. شفاعت کا مطلب آپ لوگوں کو بولیے غلط سمجھایا جا رہا ہے. کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ یہ مطلب سمجھایا جا رہا ہے ممبروں سے آج کل جو جاہل بیٹھ گئے ہیں جا کر ممبروں پہ، وہ اس طریقے سے باتیں پیش کر رہے ہیں گویا کہ آپ کتنے گناہ کر کے چلے جائیے، کچھ بھی کر کے چلے جائیے، جو مرضی آئے دھڑ دنگ مچا کے دین میں چلے جائیے، قیامت کے دن شہزادی بخشوا دیں گی، کیونکہ یہ میرا شیعہ ہے، شہزادی بخشوا دیں گی، معصومین بخشوا دیں گے. تو جی انہوں نے شفاعت کے غلط معنی سمجھا ہے. شفاعت کا مطلب میں نے ابھی مثال دی، اس سے سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ جی کیا سمجھ میں آیا؟ کہ ایک یونیورسٹی میں 60% سے 1% کم پہ ایڈمیشن نہیں ہوتا، لیکن آپ کے 50% یا 55% ہیں تو آپ کی سورس لگ سکتی ہے. یعنی آپ پاس ہیں جبھی تو تھوڑے کی سورس لگے گی 5-10% کی، اور اگر نہیں آپ فیل تو کوئی کیا کر لے گا جی. آپ کو پتہ لگا 33% بھی نہیں ہے، پاس ہی نہیں ہے آپ، اب بتائیے کہ کیا اب وہاں پر کوئی سورس لگائے گا آپ کی؟ نہیں. سورس لگانے کے لیے پاس ہونا ضروری ہے. آپ کے کم سے کم 60% نہ صحیح تو پاس تو ہو، 50-55% تو ہو، تاکہ 4-5% کی سورس لگا دی جائے، 4-5% کی سورس لگی. یہ ہے شفاعت کا مطلب. نہ یہ کہ آپ دین میں کچھ بھی ہڑدنگ مچا کے چلے جاؤ، میرا جسم میری مرضی، میرا دل میری مرضی، جو میری مرضی آئے گی وہ کروں گا، اور پھر یہ امید رکھتے کہ میں تو شہزادی کا چاہنے والا ہوں اور شہزادی وہاں بیٹھی ہیں بخشوانے کے لیے. نہیں، انہوں نے ٹھیکہ تھوڑے اٹھا لیا ہے معصومین نے ایسے کہ کچھ بھی ہڑدنگ دین میں مچا کے چلے جاؤ. معصومین معصوم ہونے کے باوجود جی اتنی عبادتیں. اور علماء کیسے سفارش کریں گے؟ جی علماء کون؟ علماء بھی بتا رہے ہیں نا. جی علماء بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے. ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ کیا ٹھیکہ لیے بیٹھے ہیں وہاں پہ کہ انہوں نے بس آپ کچھ بھی کر کے آ جاؤ، آپ کو بخشوانے بیٹھے ہیں بس وہ جی، ان کا یہی کام رہ گیا ہے خالی.
وہ اہل بیت معصوم ہونے کے باوجود کبھی نماز چھوٹتے ہوئے سنا ہے کسی معصوم کی کہ نماز چھوڑی تھی؟ کبھی سنا ہے کوئی معصوم کے ہاں نعوذ باللہ بے پردگی کا کوئی تصور آیا ہو؟ کہیں سنا ہے وہاں پہ جو حرکتیں ہم کرتے پھر رہے ہیں دنیا میں، ہم اعمال انجام دے رہے ہیں، کوئی ایسا کام نعوذ باللہ کہیں سنا آپ نے؟ یا ہمیشہ یہی سنا یا پڑھا کہ اگر اس طریقے کی کوئی غلطی آپ معصومین کے سامنے ہوتی تھی تو ناراض ہو جایا کرتے تھے؟ جی، اور اب ہم یہ امید رکھیں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں. کیسے چاہنے والے ہیں بھائی؟ چاہنے والا کہتے کسے ہیں جی؟ ابھی دنیاوی محبت ہو جائے کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے، یا کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے، تو جو محبوب کہتا ہے وہ کرتا ہے انسان، اس کے عادت و اخلاق میں ڈھال لیتا ہے اپنے آپ کو، چاہے جو چیزوں سے پسند بھی نہیں ہے وہ پسند کرے گا. جی، جو کام اس نے کبھی نہیں کیا وہ کام اس کے لیے کرے گا. ایک دنیاوی محبت کے لیے تو یہ اپنے محبوب جیسا بننے کو تیار ہے، جو حقیقی محبوب ہے ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور پھر یہ امید رکھے کہ وہ بخشوا دیں گے. نہیں، بالکل ایسا مت سوچئے گا. شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پہنچنے قابل ہوں، تھوڑی بہت کمی ہو رہی ہو تو سورس لگ جائے گی، نہ یہ کہ بالکل ہی 0 پوائنٹ لے کے پہنچیں اور یہ امید رکھیں کہ 60% کے 60% وہ آپ کو دلا دیں گے. نہیں، آپ کے 50-55% ہونے چاہیے تاکہ 60% والوں میں داخل کرا دیا جائے، تھوڑی سی 5% کی سورس لگا کے. اب پتہ لگا ایک آدمی ہے ہی اس کے بیچارے کے 30، بیچارہ کہاں ہے ہی اس کے 30%، 30 نمبر مثلاً جی، یا مثال کے طور پر ہے ہی ایک آدمی کے 5 نمبر آئے مثال کے طور پر کسی پیپر میں، تو کاپی چیک کرنے والا ٹیچر کتنی رعایت کر لے گا؟ اتنی لمبی رعایت کرے گا کہیں؟ ہاں 32% آئے ہوتے تو بیچارہ وہ 1% کی رعایت کر دیتا، چلو یار 1 نمبر دینے میں کیا جا رہا ہے، لو وہ دے دیتا. لیکن آپ پہنچو ہی 0 لے کے وہاں اور یہ امید رکھو کہ وہ شفاعت کر دیں گے. نہیں، شفاعت کا معنی یہ نہیں ہے. شفاعت کے معنی یہ ہے کہ تھوڑا سا پلڑا آپ کا نیکیوں کا ہے، نیکیاں اس میں، لیکن تھوڑا سا ایسا ہی ہو رہا ہے، اس میں تھوڑی سی پاور لگ جائے گی. بس یہ ہے شفاعت کا مطلب. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہ یہ کہ آپ بالکل خالی اعمال نامہ لے جاؤ اور امید رکھو کہ وہ مجھے جنت میں لے جائیں گی شہزادی. تو اور آپ خود سوچئے کہ آپ کی ہر بات کی مخالفت کرنے والا آپ کے سامنے پڑ گیا، آپ کیا کریں گے؟ آپ اس سے، اور وہ کہے کہ میں تو آپ ہی کا چاہنے والا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر میرا چاہنے والا ہے تو یہ گھٹیا حرکتیں کی کیوں تم نے؟ لہذا شفاعت ایک بہت اہم جو ہمارے ہاں ہیں، جو انبیاء کریں گے، علماء کریں گے اور شہداء کریں گے. علماء اپنی امت کا جی. چلیے، افضل الصدقۃ ان یعلم المرء علما ثم یعلمہ اخاہ. سب سے بہترین صدقہ جانتے ہیں آپ؟ صدقہ، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان خود تعلیم حاصل کرے، پڑھے، اور پھر اپنے بھائیوں کو اس کی تعلیم دے، اپنے دوستوں احباب کو، اپنے لوگوں کو پڑھائے، خود سیکھے اور دوسری. یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. صدقہ یعنی نیکی، ایک طرح سب سے بہترین نیکی یہی ہے. ان اللہ وملائکتہ حتی النملۃ فی حجرها وحتی الحوت فی البحر یصلون علی معلم الناس الخیر. اللہ اکبر. اللہ، بے شک اللہ و ملائکتہ، اور اللہ کے ملائکہ، حتی النملۃ فی حجرها، یہاں تک کہ چینٹی اپنے بلوں میں، سوراخوں میں، وحتی الحوت فی البحر، یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں. کون کون؟ اللہ، اس کے ملائکہ، چینٹیاں اور سمندروں میں مچھلیاں. وہ بھی جو انسان خیر کی تعلیم دینے والے ہیں ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں. کون درود بھیجتے ہیں؟ اللہ، ملائکہ، چینٹیاں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس انسان پر، ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں، جو لوگوں کو، بولیے، خیر کی تعلیم دیتے ہیں. جی. آئیے، پروردگار عالم اور اس کے ملائکہ، حتیٰ کہ اپنے سوراخوں میں چیونٹیاں، سمندروں کی مچھلیاں بھی لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والوں پر درود بھیجتے ہیں. آپ نے سنا ہی ہوگا کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں.
جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. جی اب آپ یہ سوچئے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ انسان کی فضیلت تھی؟ یہ انسان کے اندر یہ جو گھر سے نکلا ہے اس نے کوئی ایسے کارنامے کیے تھے جو فرشتوں کی ڈیوٹی لگ گئی، لو جی پر بچھانے لگے؟ نہیں، یہ علم کی فضیلت کہ اس کے اندر اب علم آ جائے گا. اب یہ علم کے لیے نکل رہا ہے، ایک خود پڑھے گا، دوسروں کو پڑھائے گا، جی نیکی کی تعلیم حاصل کرے گا، نیکی کی تعلیم دے گا. لہٰذا اب دیکھیے فرشتے، معصوم فرشتے، وہ بھی پر بچھانے کے لیے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. النظر الی وجہ العالم عبادہ، یہ تو آپ نے بہت مشہور حدیث سنی ہوگی. عالم کے چہرے پر نظر کرنا بھی عبادت ہے. جی عالم کے چہرے پر نگاہ کرنا بھی عبادت ہے. جی ہاں. یا موت العالم سلمۃ فی الاسلام، ایک عالم کی موت اسلام کے اندر ایک ایسا رخنہ پیدا کرتی ہے، ایسا شگاف پیدا کرتی ہے، لا تسدو مختلف اللیل والنہار، جس کی بھرپائی دن اور رات کے دائمی سلسلے سے بھی نہیں ہو سکتی. اس کی بھرپائی دن اور رات کا جو سلسلہ ہے یہ بھی پورا نہیں کر سکتا. موت، عالم کی موت سے یہ رخنہ پیدا ہوتا ہے. یہ دیکھیے پہلے ہم نے کیا کیا، قرآن سے ہم نے عالم کی، پھر رسول اکرم کی احادیث سے. ابھی کہہ رہے احادیث پیغمبر اکرم میں طالب علم، ابھی تک تو عالم کے بارے میں تھا نا، اب یہاں پر طالب علم، علم حاصل کرنے والے کے لیے کی اہمیت کیا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے. جی علم حاصل کرنے والے کی کیا فضیلت ہے. ابھی یہ عالم کے بارے میں تھا، اب طالب علم کے بارے میں سنیے جو علم حاصل کرنے نکلے ہیں. دیکھیے طلب العلم، آپ نے بہت مشہور حدیث سنی ہوگی. طلب العلم، جی علم کا طلب کرنا، حاصل کرنا، فریضۃ علی کل مسلمین، یہاں پہ خالی مسلم دے رکھا، آگے ایک اور حدیث اس میں علی کل مسلمین و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر واجب ہے. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے. ٹھیک ہے. اطلب العلم ولو بالسین فإن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اطلب العلم، علم حاصل کرو، ولو بالسین، چاہے آپ کو چین جانا پڑے. فإن طلب العلم فریضۃ، اس لیے کہ علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے ہر مسلمان پر. دیکھیے آپ نے روایت سنی ہوگی اور آپ یہ سوچتے ہوں گے اس کا مطلب چین جانا پڑے، کہ اس کا مطلب چین میں بہت زیادہ تعلیم علم ہے. نہیں، رسول نے اس لیے نہیں کہا کہ چین میں علم ہے. چین مطلب جتنی دور بھی جانا پڑے جا ہاں، سکتے. کیونکہ وہاں سے چین دور تھا اور جی ان کی زبان بھی اتنی سخت تھی. چاہے یعنی اس کا مطلب یہ تھا کتنی بھی سختیاں جھیلنی پڑیں، کتنی بھی سختیاں جھیلنی پڑیں، علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. پھر یہ کیا کرے، من طلب علما، جو کوئی بھی، جو شخص بھی علم سیکھنا شروع کرے، فادرکہ، جی علم اور علم سیکھنا، جو کوئی بھی علم طلب کرے اور اس کو سیکھنا شروع کرے، کتب اللہ لہ کفلین من الاجر، تو کیا ہو رہا ہے، اور فادرکہ، اور وہ اس کو درک کر لے، یعنی کوئی شخص علم حاصل کرنا شروع کرے اور اس کو وہ درک کر لے، یعنی سیکھ جائے، کامیاب ہو جائے، علم حاصل کر لے، جی تو خداوند عالم اس کو ڈبل اجر عطا کرتا ہے، ڈبل اجر عطا کرتا ہے. اور لیکن ومن طلب علما فلم یدرکہ، لیکن کوئی اگر علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، شروع کرے، علم حاصل کرنا شروع کرے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو، مگر وہ کامیاب نہ ہو، تو کتب اللہ لہ کفلا من الاجر، تو خدا اس کو بھی ایک اجر دے گا. بس یہ ہے کہ جو علم حاصل کرنے نکلے، شروع کرے اور علم حاصل کر لے، اس کا ڈبل اجر ہے. اور جو نکلے یہ نہ سوچے کوئی کہ یار میں نکلوں گا کامیاب نہ ہوا تو کیا فائدہ، نہیں، اللہ نے ایک اجر اس کا رکھا ہے. بھائی علم حاصل کرنے نکلا ہے، علم حاصل کرنا شروع کیا ہے. یہی ہے، جو شخص کوئی علم سیکھنا شروع کرے، کوئی سا بھی علم، اور اس کے حصول میں کامیاب ہو جائے اور اس علم کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو خداوند عالم اس کے لیے دوہرا اجر عطا کرتا ہے.
اور جو شخص تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرے مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے تو خداوند عالم اس کے لیے ایک اجر عطا کرے گا۔ آگے دیکھیے ایک حدیث ہے، من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار، اللہ اکبر، جو یہ چاہتا ہے، من احبا، جو یہ چاہتا ہے، ان ينظر کہ وہ دیکھے، الى اتقاء اللہ من النار، جو اللہ کی جہنم سے آزاد شدہ ہیں، یعنی جہنم سے آزاد ہونے والے بندوں کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو جہنم سے آزاد ہیں، یعنی جہنم نہیں جائیں گے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، تو انہیں چاہیے کہ وہ متعلمین کی طرف دیکھے۔ یہ ہے وہ متعلمین، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے جہنم سے آزاد ہوئے ہیں۔ فَوَالَّذِي، اس ذات کی قسم، الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، کیا فرمانے ہیں رسول؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ، ما من متعلم ما يختلف الى باب العالم الا كتب الله له بكل قدم عبادت سنۃ، دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب آپ یہ مت کہنا کہ یہ پہلے حدیث پڑھاؤں پھر بتاتا ہوں کیا جی، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب بھی کوئی طالب علم کسی عالم کے دروازے پر رفت و آمد کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے آتا جاتا ہے، تو خداوند عالم اس کے ہر قدم پر ایک سال کی عبادت، ہر قدم پر ایک سال کی عبادت۔ اب آپ یہ مت کہنا کہ ہم تو یہیں گھر بیٹھے بیٹھے پڑھ رہے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ خدا سب جانتا ہے، آپ کا بس یہی سمجھ لیجئے گا کہ یہاں تک جتنے قدم بیٹھے ہیں اتنے ہی قدم آپ کے مانے جائیں گے، جی آپ کے قدم اتنے ہی مانے جائیں گے۔ کبھی آپ یہ سوچے کہ ہم نے تو ایک قدم بھی نہیں اٹھایا، لیکن ہم نے کوشش کی، شروع کیا ہم نے پڑھنا، اور آ بھی رہے ہیں کلاس میں، تو بے فکر رہیے، وہاں سے لے کے کہاں کے ہیں آپ لوگ، رائے بریلی اور کہاں سے لے کے گجرات تک جتنے قدم بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو ہر قدم کے بدلے ایک سال کی عبادت کا اجر عطا کرے گا انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ لہذا جو کوئی بھی، اب دیکھیے، اب یہ مت کہنا کہ آپ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اور جو یہاں علماء حضرات ہیں، میں تو آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں، ٹھیک ہے؟ لہذا جو کوئی بھی علم حاصل کرنے کے لیے کسی عالم کے گھر کی رفت و آمد کرتا ہے، کون کہہ رہے ہیں یہ؟ ایک تو رسول ہیں، وہ سب سے عظیم رسول، بلکہ کائنات کے سب سے محبوب بندے خدا کے، جن کی محبت میں اس کائنات کو خلق کیا گیا، اور اوپر سے وہ صادق و امین، سچے، وہ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ قسم کھا رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک سچے جن کے بارے میں کفار تک نے کبھی جھوٹ نہ سنا، کوئی غلط بیانی نہیں سنی، وہ کفار بھی جو آپ کو صادق کہا کرتے تھے، آپ اتنے صادق تھے، وہ صادق رسول قسم کھا کے بات بتا رہے ہیں، تو بتائیے کتنی سچی بات ہوگی یہ جی۔ اس ذات کی قسم جس کی قدرت میں میری جان ہے، جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب بھی کوئی، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں، جب بھی کوئی طالب علم کسی عالم کے دروازے پر رفت و آمد کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ وَبَنَى اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، یہاں ایک چھوٹے موٹے کمرے کی تمنا کرتے ہیں کہ جنت میں ایک چھوٹا موٹا کمرہ ہی مل جائے۔ دیکھیے، طالب علم کے لیے ایک چھوٹا موٹا کمرہ، یہ گھر نہیں یا ایک ولا نہیں، مدینتاً، شہر، پورا شہر جی، ہر قدم کے بدلے جنت میں اس کے لیے گھر، مطلب مدینہ سے مطلب ہے گھر بڑا۔ وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَهِيَ، اور جب وہ زمین پر چلتا ہے، وَهِيَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وَيُمْسِي وَيُصْبِحُ مَغْفُورًا، وہ صبح شام مغفور ہے جی۔ وَشَهِدَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ گواہی دیں گے، أَنَّهُمْ أُتَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ آزاد شدہ ہیں جہنم سے، ٹھیک ہے؟ تو ہر قدم کے بدلے کیا ہوگا؟ ایک سال کی عبادت کا ثواب، اور ہر قدم پر جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے،
اور وہ جس زمین پر چلتا ہے، جس زمین پر وہ بندہ چلے گا، کیا ہے یہاں دیکھیں، وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَهِيَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ، جس زمین پر بھی وہ چلتا ہے، وَهِيَ یعنی وہ زمین، تَسْتَغْفِرُ لَهُ وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے، وَيُمْسِي وَيُصْبِحُ مَغْفُورًا جی، اور صبح و شام اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور ملائکہ ان کے بارے میں یہ گواہی دیں گے کہ انہیں خدا نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ سمجھ گئے آپ علم حاصل کرنے کی فضیلت؟ ظرفشہ میم، فیروز فاطمہ، ہینا میم، اس ٹائم آپ لوگ اس حدیث کے مصداق ہیں۔ کون سی حدیث کے جی؟ ایک حدیث ہے کہ جب خدا کسی کو خیر دینا چاہتا ہے تو اسے دین میں تفقہ کی توفیق دے دیتا ہے، علم حاصل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو آپ لوگ علم حاصل صبح صبح اس سردی کے موسم میں، اس گھنے کوہرے میں، ٹھٹرتی ہوئی سردی میں، اگر آپ پڑھنے کے لیے اٹھے ہیں، جس سردی میں لوگ 11 بجے اٹھتے ہیں، اس سردی میں اگر آپ 8 بجے سے پہلے اٹھ کے 8 بجے کلاس میں آئے ہیں، تو یہ آپ اب یہ مت سوچئے گا کہ آپ کچھ کر رہے ہیں، یہ خدا آپ کو چاہتا ہے، خدا نے آپ کو یہ توفیق دی ہے، لہٰذا اس توفیق کے لیے خدا کا شکر ضرور کرنا کہ یا خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے توفیق دی، اور ہم آپ تجھ سے اور مزید توفیق کی امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اور توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ آپ خدا کی نظر کرم آپ لوگوں پہ ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ خدا کیا ہمیں بھول گیا ہے، نعوذ باللہ، نہیں، یہ بھولنا اسے تو، اور یہ دیکھیے کہ دنیا اس ٹائم سو رہی ہے، دنیا اس ٹائم اپنے بستروں میں گھسی ہوئی ہے، اور آپ کلاس میں ہیں، یہ خدا خیر ہی تو دے رہا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔